السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سو لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ وہ اسے صدیوں کی دانش لکھ کر دیں تاکہ وہ اسے اگلی نسلوں کے لیے محفوظ کروا دے۔ وزیر کئی جلدوں میں صدیوں کی دانش لکھ لائے۔ بادشاہ نے کہا لوگ تو ان کا مطالعہ نہیں کر سکیں گے۔ اس نے انہیں ان جلدوں کا خلاصہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ وزیروں نے کافی عرصہ محنت کر کے ایک جلد میں خلاصہ تیار کیا۔ بادشاہ نے اب بھی کہا کہ یہ بہت طویل ہے۔ وزیر ایک باب تیار کر لائے۔ بادشاہ نے پھر کہا کہ یہ بہت طویل ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وزیر ایک صفحہ تیار کر کے لائے تو بادشاہ نے کہا یہ بھی طویل ہے، مزید مختصر کرو۔ آخر وزیر ایک جملہ لے کر آئے، تب بادشاہ مطمئن ہوا۔ وہ جملہ تھا دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی چیز دوسری چیز دیے بغیر نہیں ملتی۔ دوسرے الفاظ میں تم جو کچھ دیتے ہو وہی کچھ پاتے ہو۔ اگر تم کسی پروجیکٹ پر زیادہ محنت نہیں کرو گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کیے بغیر کسی چیز کے ملنے کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آسان راستہ ہی مشکل ہو۔ ایک شخص کیڑے مکوڑوں سے بھرا ڈبہ لیے جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ ایک پرندے نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں منڈی جا رہا ہوں، یہ کیڑے مکوڑے دے کر پرندوں کے پر لے کر آؤں گا۔ پرندے نے کہا تم مجھ سے پر لے لو اور کیڑے مجھے دے دو۔ اس شخص نے کیڑے پرندے کو دے دیے اور پرندے نے اسے ایک پر دے دیا۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا اور اس سے اگلے دن بھی۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ پرندے کے پاس کوئی پر نہ رہا۔ اب وہ کیڑے ڈھونڈنے کے لیے اڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ بدصورت بھی نظر آنے لگا تھا۔ جلد ہی وہ مر گیا۔ اس کہانی کا سبق بہت واضح ہے اور وہ یہ کہ پرندے نے جس طریقے کو خوراک حاصل کرنے کا آسان طریقہ سمجھا تھا، دراصل وہ سب سے مشکل طریقہ تھا۔ کیا ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی نہیں ہوتا؟ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں لیکن آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سب سے مشکل راستہ تھا۔ ہارنے والے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں۔ اگر تمہارے باغ میں جڑی بوٹیاں اگ آئی ہوں تو ان سے چھٹکارا پانے کے دو طریقے ہیں، آسان طریقہ اور مشکل طریقہ۔ آسان طریقہ لان موور سے کام لینا ہو سکتا ہے۔ اس سے باغ چند دنوں کے لیے خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے، لیکن یہ عارضی حل ہے۔ جلد ہی جڑی بوٹیاں دوبارہ اگائیں گی۔ مشکل طریقہ یہ ہے کہ تم خود کو مٹی میں لتھیڑو اور جڑی بوٹیوں کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ اس کام میں وقت لگتا ہے اور یہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیاں لمبے عرصے تک دوبارہ نہیں اگتیں۔ پہلا طریقہ آسان لگتا ہے لیکن اس کے استعمال سے مسئلہ موجود رہتا ہے۔ دوسرا حل آسان نہیں ہے لیکن یہ مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ مسئلے کی جڑ تک پہنچنا کامیابی کی کلید ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آج کے زمانے میں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوری حل چاہتے ہیں۔ وہ ہر مسئلے کو چٹکی بجاتے حل کر لینا چاہتے ہیں۔ وہ انسٹنٹ کافی ہی کی طرح انسٹنٹ خوشی بھی چاہتے ہیں۔ یہ رویہ مایوسی پیدا کرتا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ضرور اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔